جن صحابہ سے دین لیا ہے، جن سے ہم نے ایمان لیا ہے، جن سے ہم نے ایقان لیا ہے، انہیں جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس طرح بازاری انداز سے ڈسکس کریں گے جس طرح ہم کسی اخبار فروش کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم جس طرح آج کل کے کسی میڈیا پرسن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ زبان کا جو اسلوب ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سختی فرما سکتے ہیں، لیکن کسی موقع پہ آپ یہ دیکھیے رحمت کائنات کی سیرت میں کہ اگر آپ نے کہیں اختلاف دیکھا ہے تو کیا اس انداز سے مخاطب کیا صحابہ کرام کو جس طرح آج کل ہمارے لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ انہیں کسی نے یہ کام سونپا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان یہ تفریق کریں، یہ لائن کھینچیں اور یہ بتائیں لوگوں کو یہ حق پر تھا، یہ باطل پر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جو حسین ہے یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا؟ رحمت کائنات تو انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں کچھ نادان ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ حق پہ تھے، یہ باطل پہ تھے، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ بڑھتے گستاخی کرتے کرتے انتہائی رذیل جملوں کی طرف یہ چلے گئے۔ انہیں یہ مقام حاصل ہے ڈسکس کرنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی دکھائی نہیں گئی تھی میدان کربلا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا؟ یہ بات سننے کے بعد آپ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، آپ دیدہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد رحمت کائنات نے کچھ جملے بولے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کا وہ خطاب فرمایا تھا جو آج کل بیان ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت حسنین کریمین کو اتفاق ہے کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی زیادہ بڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیار اور آپ علیہ السلام کی اس حرمت پہ ڈاکے کی ایک ناپاک کوشش کرتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کو حوال دکھائے گئے تھے، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات سمیٹ کے میرے سامنے کی، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے عروج و اقبال و زوال دیکھے، میں نے کائنات چلتی پھیلتی پنپتی دیکھی، کلمہ پڑھتے لوگ دیکھے، گہرائیوں کے اندر بھی اسلام کا نام لیتے مجھے دکھائے گئے، اونچائیوں کے اندر بھی دین کا نام لیتے لوگ مجھے دکھائے گئے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیلوہا کا نہاریہ واضح تھیں، لیکن آپ علیہ السلام اس انداز سے بولتے تھے جس انداز سے ہمارے بعض مفسرین بول جاتے ہیں۔ یہ مفسرین زیادہ سمجھے ہیں ان لوگوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھتے تھے؟ میں نے گزارش کی کہ یہ اصول اگر آپ سمجھ لیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے اس طرح رکھ کے ڈسکس نہ کرو کہ کسی نبی کو میرے مقابلے میں لا کے اس کی تنقیص کرو اور مجھے اونچا لے کے جاؤ۔ ہم کسی صحابی کی اس انداز سے بالکل عظمت بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ اس کی عظمت بیان کرتے کسی صحابی کو اس کے مقابلے میں لائیں اور اس کی تنقیص کریں۔ یہ اسلوب شریعت کے اندر پسند نہیں کیا گیا، ہمیں یہ اجازت نہیں ہے۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم اپنی اولاد کے 70 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتے ہیں، وہ 70 بیٹوں کا باپ ہے، لیکن اس کا باپ ایک ہے، وہ اپنے اکیلے ایک باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ وہ جو کچھ مرضی ہو، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، فقیہ بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، ہر چیز آپ بن سکتے ہیں، آپ صحابی نہیں بن سکتے۔